बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुशामदीद। हमेशा की तरह आज भी कामयाबी की दुनिया में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो अपने तारीफ़ के लिहाज से शायर भी हैं, मेजर भी हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। अब हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो तजर्बात हैं वो जानेंगे और हम उनसे ये देखेंगे कि कैसे हम उनसे सीख सकते हैं। मैं उनकी तरफ बढ़ने से कबल उनका एक जो शेर है ज़बान ज़द-ए-आम, वैसे तो उनकी ज़बान से, उनकी कलम से जो भी अशार निकलते हैं, जो भी अल्फाज निकलते हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाते हैं और वो हर सुनने वाले को, हर पढ़ने वाले को पसंद आते हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैं तो ख़ुद पर भी किफ़ायत से उसे खर्च करूँ, वो है महंगाई में मुश्किल से कमाया हुआ शख्स। मेरी मुजरात जनाब मेजर शहजाद नैयर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके तख़य्युल में जो अल्फाज आते हैं, जो ख़यालात आते हैं, जब वो किसी भी मिसरे का रूप धारते हैं या वो नज़म या गज़ल की सूरत में आते हैं तो वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाते हैं। तो मुझे बताइएगा आपने ये जो लिखने का फ़न था यानी शायरी को कब से स्टार्ट किया? ज़माना तालिब इल्मी से या उसके बाद? ज़माना तालिब इल्मी से स्टार्ट किया। पहले तो अब मैं याद करता हूँ तो महसूस होता है कि पहली दूसरी जमात में ही निसाब के अंदर जो नज़में शामिल होती थी, बुलबुल का बच्चा, चांद और इस तरह की, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी और उन्हें मैं एक ही दफ़ा या दो दफ़ा पढ़ के मुझे सारी ज़ुबानी याद हो जाती थी। अच्छा, उसकी फिर मैं अपने ही तौर पे भी धुन बनाता और गलियों में ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ता रहता था। ये तो समझें कि शायरी से एक पहली उसकी अट्रैक्शन बचपन से ही कुदरती तौर पर। लेकिन जो मैंने लिखना शुरू किया वो उस वक्त मैं 7वीं जमात में था। सही। और मैंने पहली नज़्म ऐसे ही लिख दी, जैसे बहते हुए पानी के आगे कोई पत्थर आ जाए तो पानी ज़्यादा जमा होता रहता है, फिर अचानक वो पत्थर हटे तो एकदम पानी बह पड़ता है। इसी तरह हुआ कि ये एक नज़्म लिखना था कि फिर तो जैसे कोई बंद खुल गया और नज़में और गज़लें बड़ी तेज़ी से आने लगी। एक आध साल के अंदर अंदर ही मैंने 2, 3, 4 नोटबुक्स लिख लिख के भर दी और ऐसे हुआ आगाज़। बिल्कुल बेहतरीन। आपकी किताबें जो कि आज तक जो 2 किताबें हैं उन पर आपको अवार्ड भी मिल चुका है, जिनमें से जो आपकी पहली किताब है बर्फाब, जो 2006 में आपने लिखी, जिस पर आपको जो अवार्ड मिला, पेन लिटरेरी अवार्ड इंटरनेशनल जो कि है वो आपको मिला। जिसके बाद आपने चाक से उतरे वजूद लिखी, जिस पर आपको परवीन शाकर अवार्ड मिला। और उसके बाद आपने जो किताब लिखी गिरा खुलने तक, और उसके बाद जो आपकी रिसेंटली 2018 में एक किताब आई ख्वाबशार, जो कि आपके अशार के मजमू में है सब। और उसके बाद आपने एक किताब जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत मुनफरिद है, जो कि शोरा कराम होते हैं वो अमूमन शायरी को ही लेकर चल रहे होते हैं या वो कुछ नसर निगारी कर लेते, लेकिन आपने मौजूदा हालात के तकाज़ों के मुताबिक एक किताब ऐसी भी मुरतब की, एक किताब ऐसी भी उसके ट्रांसलेट किया जो कि इंग्लिश की किताब है। उसको आपने कामयाबी के लिए सिर्फ नंबर नहीं काफ़ी, यानी सोच का सांचा बदलने के हवाले से आजकल चूँकि सेल्फ़ हेल्प का एक दौरा चल रहा है, नौजवानों को ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसी हवाले से जो आपने एक, मेरा ख्याल है मास्टरपीस जो कि आपने एक जिसको ट्रांसलेट किया, आई लाइक इट वेरी मच। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि शायरी आप करते रहे, अचानक आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप एक इंग्लिश की किताब पकड़ें और उसमें आप बताएं कि सिर्फ आप अपनी सोच का अगर सांचा ही बदल लें तो आप कामयाब हो सकते हैं? शायरी करने के अलावा शायरी तो मेरे इजहार का ज़रिया है। मेरा बुनियादी मसला इल्म है। सही, बेहतरीन। अंडरस्टैंडिंग है, तफ़हीम है, कायनात, इंसान, खुदा, इन तीनों का आपस में ताल्लुक़, तारीख़ और किस तरह इल्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। अब यूँ समझिए कि इल्म की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, एक को कहते हैं ऑन्टोलॉजी। इनके साथ मेरा लगाव रहा। तो बुनियादी मामला तो मेरा ज़िंदगी को और ज़िंदगी की हकीकतों को समझना है। इसके लिए मैंने बहुत मुताला किया, बहुत पढ़ा, यहाँ की किताबें भी, वहाँ की किताबें भी, मगरिब की, तसव्वुफ़ कैसे एक्सप्लेन करता है लाइफ को, साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है लाइफ को। फिर अगर हम आहिस्ता आहिस्ता फ़लसफ़े की दीगर ब्रांचेस की तरफ जाएं तो ज़िंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, इंसान का अपने समाज से, अपने मारूफ से क्या ताल्लुक़ है,
یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں اور اس کا جو اظہار ہوا وہ شاعری میں ہوا صحیح یا کچھ نثر میں ہوا. اس کا مجھے خیال اس طرح آیا کہ اس سے پہلے میں نے ایک کتاب ترجمہ کی تھی, اس کا ذکر نہیں ہوا, وہ ایڈورڈ ڈی بونو, ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کی کتاب ہے 6 تھنکنگ ہیڈس, وہ بھی سوچنے کے بارے میں ہے. ہاؤ ٹو تھنک کریکٹلی, تھنکنگ پر ہی آپ نے, ہاؤ ٹو تھنک آبجیکٹیولی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو ہم ہر چیز سکھاتے ہیں, سوچنا نہیں سکھاتے, سوچنا نہیں سکھاتے. ایسے اٹھو, ایسے بیٹھو, ایسے کھاؤ, ایسے پیو, ایسے پڑھو, یہ الف ہے, یہ بے ہے, ایسے لکھو. لیکن ہم اگر اسے کوئی چیز نہیں سکھاتے تو یہ نہیں سکھاتے کہ سوچنا کیسے ہے. حالانکہ اگر ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے تو پوری دنیا بدل جاتی ہے, کیونکہ سوچ آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے عمل پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جب میں نے وہ کتاب ترجمہ کی, وہ میں نے بک کارنر جہلم کے امر شاہد ہیں ان کے کہنے پر کی ترجمہ, تو وہ ترجمہ قاسم علی شاہ صاحب کو بہت پسند آیا. بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری کتاب میں سفر کر رہا تھا پنڈی سے, لاہور سے راول پنڈی, تو پوری کتاب میں نے ایک گو میں پڑھ دی, اتنی مجھے اس نے ایبزارب کیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا اس کتاب کے بارے میں کہ رابرٹ ٹی کیوساکی کی ایک کتاب ہے کہ وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹس ورک فار سی گریڈ اسٹوڈنٹس, اس کا پھر ترجمہ انہوں نے مجھ سے کروایا, اور وہ یہ کتاب ہے کامیابی کے لیے صرف نمبر کا سوچ کا سانچہ بدلیں. یہ بنیادی طور پہ اسی لیے ایک کہہ لیجیے کہ دنیا ہمیں کیسی نظر آتی ہے یہ ہمارے سوچنے کے انداز پر منحصر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ کے اگر وہ اینک کے بارے میں ذکر ہے کہ جیسا اینک کے شیشوں کا کلر ہوگا ویسا ہی رنگ آپ کو دنیا کا نظر آئے گا. سبحان اللہ, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. عام طور پہ ایک معروضی سوچ ہوتی ہے اور ایک موضوعی سوچ ہوتی ہے, آبجیکٹیو تھنکنگ اینڈ سبجیکٹیو. ہماری جو سبجیکٹیوٹی ہے وہ بعض اوقات ہماری آبجیکٹیوٹی کو بھی متاثر کر جاتی ہے. بالکل, یہ دو الگ الگ سوچنے کے انداز ہیں. ہمارے ذہن میں جو یہ بڑی میں کام کی بات کرنے لگا ہوں, ایک دنیا وہ ہے جو ہمارے ذہن کے اندر بسی ہوئی ہے, ایک دنیا وہ ہے جو باہر ہے. بالکل ایسے, باہر کی دنیا بھی ہمیں ویسی نظر آئے گی جیسی ہمارے ذہن کی دنیا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. مجھے آپ کی یہ جو ایک دو پیٹرن آپ کے, مطلب آپ ادب کو بھی شاعری کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور موجودہ دور کے تقاضوں کو بھی, بہت اچھے لگے ہیں, بہت منفرد لگے ہیں. بہت شکریہ. میری شاعری میں بھی نا فلسفیانہ موضوعات آتے ہیں لیکن سہولت کے, آسانی کے ساتھ. بالکل ایسے. اور یہ جو سوچنا کیسے ہے, پھر یہ کہ سوچنے کے مختلف انداز کیا ہیں, اور جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی سیلف موٹیویشن کی, سیلف ہیلپ کی, میرا خیال ہے کہ آج تک جو کچھ بھی کوئی بنا ہے, وہ سائنسدان ہے, وہ ارسطو افلاطون ہے, یا وہ ابو علی سینا اور علی بن عیسیٰ اور عبد المالک اصمعی ہیں, وہ سارے کے سارے سیلف ہیلپ سے بنے ہیں. بالکل, خود کو یعنی سب سے پہلے انسان کو خود کو ترجیح دینی چاہیے. ہمارے ہاں اس کو خود غرضی کہا جاتا ہے, لیکن میرے خیال ہے کسی حد تک انسان کو خود غرض ہونا چاہیے کہ اگر وہ سب اپنے آپ کو پہلے بلڈ کریں گے تو واضح طور پر وہ دوسرے کو بھی بلڈ کر رہے ہوں گے. خود غرضی دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر اگر آپ اپنا فائدہ کرتے ہیں تو وہ خود غرضی نہیں ہے. اور علم کے معاملے میں تو آدمی کو خود غرض بھی ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں آگے بڑھوں گا لیکن اس سے قبل میں آپ سے کچھ آپ کے اشعار سننا چاہوں گا. آپ تھوڑی دیر پہلے ایک غزل کا ذکر کر رہے تھے جس کا ایک شعر بھی آپ نے پڑھا, میں وہی غزل سنا دیتا ہوں. میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے, میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے, اسے کہو کہ تعلق کو پھر بحال کرے. واہ کیا بات ہے. یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا, کوئی جمال کی جتنی بھی دیکھبھال. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کمال. اور کلام کر کہ میرے لفظ کو سہولت ہو, کلام کر کے میرے لفظ کو سہولت ہو, تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے. کیا بات ہے. تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے, بلندیوں پہ کہاں تک تجھے تلاش کروں, ہر ایک سانس پہ عمر رواں زوال کرے, ہر ایک سانس پہ عمر رواں زوال کرے, ملے تو اتنی رعایت عطا کرے مجھ کو, میرے جواب کو سن کر کوئی سوال کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, لاجواب. جواب کو سن کر کوئی سوال کرے. وہ ہونٹ ہوں کہ تبسم سکوت ہو کہ سخن, وہ ہونٹ ہوں کہ تبسم سکوت ہو کہ سخن, تیرا جمال ہر ایک رنگ میں کمال کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, خوب. رنگ میں کمال کرے, خاموش بھی ہو تو بول. یس بالکل. مقطع دیکھیے کہ میں اس کا پھول ہوں نیر,
सो उस पे छोड़ दिया, मैं उसका फूल हूँ नैयर सो उस पे छोड़ दिया, वो गेसुओं में सजाए के पायमाल करे। वाह क्या मैं बात दोनों तरह खुश हूँ। क्या बात है वो जनाब। गेसुओं में सजाए के पायमाल करे, कलाम करके मेरे लफ्ज़ को सहूलत हो, तेरा सुकूत मेरी गुफ्तगू। क्या बात है, क्या बात है जनाब। ये शायरी की बातें होती रहेंगी। मुझे बताइएगा, आप फ़ौज में भी रहे, मेजर रहे, आपने सियाचिन मुख्तलिफ मुश्किल जगहों पर आपने जहाँ पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल से सर्वाइव करना पड़ता है वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारी और मुश्किल फ़ेज़ में रहे आप। तो शायरी जो कि एक नरम नाजिक एक अंदाज़ है, एक दोनों का एक टोटली मुख्तलिफ अंदाज़ है, तो कैसे दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं? ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर मुझसे पूछा जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी शायरी का आगाज़ और अदब से रग़बत का आगाज़ तो स्कूल के ज़माने में हो गया था। मैट्रिक आने तक मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया था और असातिज़ा से उसकी कुछ जो रमूज़ होते हैं, तकनीकी उमूर होते हैं, वो भी सीख लिए थे शायरी के। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मैं यहाँ FC कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, तो मैंने शायरी की और सीखते भी रहे साथ। हाँ वो किया। जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक़ है, यानी आर्मी मेरे प्रोफेशन बाद में बना, शायर में पहले था। सही किया सिर्फ मैंने ये कि फ़ौज की सख्त नौकरी के दौरान में जिस्म जान की कड़ी आजमाइशों में, चाहे मैं साउथ वज़ीरिस्तान में हूँ, चाहे मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर हूँ, चाहे मैं सियाचिन ग्लेशियर में हूँ, मैंने किताब से इल्म से अपना नाता नहीं तोड़ा। वाह क्या और बात है। शेर व सुखन की आबियारी की, उसकी परवरिश की, अपने अंदर के शायर को मरने नहीं दिया सही, फ़ौज की ज़िंदगी में भी, अंदर के इंसान को नहीं मरने दिया। बल्कि उसको उसकी परवरिश की और उसे बढ़ाया। और शायरी भी मेरी साथ साथ चलती रही। हाँ, मेरी शायरी पर असर अंदाज हुई वो चीज़ें, जैसे आप बर्फ़ाब का जिक्र कर रहे थे, तो बर्फ़ाब में ज़्यादातर नज़में मेरे सियाचिन ग्लेशियर वाले तजर्बे की हैं, और वो तजर्बा ऐसा तजर्बा है कि वो मेरे अंदर ठहर गया, वो अभी तक मेरे साथ है। वो एक बहुत बड़ा तजर्बा था। आप तन्हा हैं, एक पोस्ट पर हैं, चारों तरफ नीलगूं नीलाहट भरी बर्फ़ है और ख़ामोशी है, और ख़ामोशी इतनी दबीज़ है कि चाहे तो चाकू से उसे काट लें। ख़ामोशी इतनी गहरी है कि आप उसकी अथाह को नाप नहीं सकते, आप उसकी थाह को नाप नहीं सकते। फिर घर वालों से दूरी है, हिजर की कैफियत है, दुश्मन का ख़तरा है, गोलाबारी चलती है। ये ऐसा गहरा तजर्बा था कि जिसने मुझे अंदर से बदल के रख दिया, और वो अब तक मेरे साथ। मुश्किल ड्यूटी होती है, तो उस दौरान अगर कुछ ख्याल आता है, कोई मिसरे आते हैं जहन में, तो क्या करते थे? लिख लेता हूँ। कोई कागज़ मुयस्सर ना हो तो सिगरेट की डब्बी कहीं से मिले तो उसी के ऊपर, बहुत सारी मैंने गज़लें सिगरेट की डब्बियों में। क्या बात है। और कहीं कोई बाज़ औक़ात यकीन करें कि ऐसे अगर आप कहीं सहरा में निकले हुए हैं, सैर के, आपके पास कुछ भी नहीं है कागज़ कलम में, तो कई दफ़ा मैं ना याद करने की खातिर रेत पर उंगली से लिख लिया एक मिसरा, फिर उसे 2-3 दफ़ा पढ़ लिया कि ताकि याद रहे। सही, बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा, वो फैज़ साहब कहते हैं कुछ इश्क किया कुछ काम किया, तो इनमें इश्क क्या था और काम क्या था? अगर आप सच पूछें तो मेरा इश्क, लगन, जुस्तजू और फर्स्ट जो पहली वाबस्तगी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो मेरा इल्म सुखन में रहा। सही। शेर व सुखन, इल्म व अदब, ये 4 लफ्ज़ हैं जिन्होंने मेरा अहाता किए रखा। मिलिट्री ड्यूटी, ख़ास तौर पे जब आप एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी पर होते हैं तो वो कम वक्त देती है, लेकिन उसमें से भी मैं वक्त निकालता रहा। सही। तो मेरी, आप कह लेंगे मेरा इश्क जो है वो हमेशा इश्क के लिए वक्त निकलता रहा, वो निकलता। बिल्कुल ऐसे। आपकी एक नज़म है मुझे बहुत पसंद आई, हिदायतकार, काइंडली वो मुझे सुनाइएगा। ये हिदायतकार नज़म कुछ इस तरह, जैसे अभी ये कैमरा लगा हुआ है जी, तो एक डायरेक्टर जब सेट पर आता है तो उसकी एक तरतीब होती है। बिल्कुल। वो कहता है चीज़ों को, कैमरा, एक्शन, इस तरीके से। तो बस उसी तरतीब को जहन में रख के मैंने सोचा, मतलब मुझे आज ख़ुद ये नज़म बड़ी तेज़ी से उतरी, एक बड़ी कैफियत और आमद में ये नज़म आई, और एक अज़ली और अबदी हिदायतकार भी है जो सब को चला। बिल्कुल। तो ये नज़म में सुनाता हूँ आपके नाज़रीन को कि नहीं ये ज़ाविया अच्छा नहीं, नहीं ये ज़ाविया नहीं ये ज़ाविया अच्छा नहीं, आओ इधर से रोशनी डालो, वही मंज़र उजागर हो जो मैंने सोच रखा है। वही मंज़र, उठाओ कैमरा,
آگے بڑھو، دیکھو، فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں. صحیح. کیا؟ ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے. کیا؟ ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے. اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. واہ. دیکھ لو، جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. ذرا مر کر دکھاؤ. کٹ، یہ مرنا ہے. ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو. کیا بات ہے. ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو. مرنے میں جان ڈالو. یہ مرنا ہے. ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو. گزشتہ بھول جاؤ سب. وہی دیکھو جو میں آگے دکھاتا ہوں. میری ہر سین پر نظریں ہیں. کب کتنا چھپانا ہے، کہاں کتنا دکھانا ہے، کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے، پرانی داستان اندر یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے. یہ سب کچھ جانتا ہوں میں. تمہارا کیا ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب. ذرا سے بیچ کے کردار. ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب. تو بس اتنی غرض رکھو. کہاں آغاز تھا، انجام کب ہوگا، تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا. کہانی کار بھی میں ہوں، ہدایت کار بھی میں ہوں. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب. بہت شکریہ. تو یہ ڈائریکٹر، کیا بات ہے جناب. یہ ہدایت کار والی بہت آپ کی خوبصورت، آپ نے مطلب اس کو آل اینگلس میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ اگر اس کو فلمی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، اس کو قدرت کے مناظر میں بھی دیکھیں، اگر پاکستان کے سسٹم کو بھی دیکھیں، پاکستان کے سسٹمز کو دیکھیں تو بھی پاکستان کی ڈوریاں کہیں باہر بھی ہیں، کہیں اندر بھی ہیں. تو وہ دونوں جگہ، اگر فیملی سسٹم کو بھی دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہوتا ہے. فیملی سسٹم جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. بہترین جناب، بہت خوب. جو شاعر ہوتا ہے وہ معاشرے کا ایک آئینہ ہوتا ہے. آج کے جو شعراء کرام ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی نسبت ہم بہتر سمت پر جا رہے ہیں، یا ہم ماضی ہمارا زیادہ اچھا تھا؟ ہمارے جو آج کل کے شعراء ہیں نا، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بات گہری نہیں کرتے، اکہری کرتے ہیں. شاعری اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ مطالعہ کم ہے، مشاہدہ گہرا نہیں، تدبر نہیں کرتے شعر پر. ایک چیز کہتے تھے پرانے اساتذہ کہ جب کوئی شعر کچا کچا لگتا تھا تو وہ کہتے تھے قلت تدبر کا نتیجہ ہے. کسی چیز پر گہرا تدبر کر کے پھر کوئی کام کا نقطہ آتا تھا. دیکھیں شاعری میں آپ نے کوئی کام کا نقطہ ہی دینا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ایسے الفاظ کی ترتیب میں کہ وہ دل پر اثر کرے. جب یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو شعر کیا ہے پھر؟ شعر تو اسی چیز کا نام ہے. تو آج کل کے شعراء ایک تو بات اکہری نہیں کرتے ہیں، گہری نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سوقیانہ اور عامیانہ بات کرتے ہیں. عامیانہ بات. شاعری ایک بڑا خوبصورت فن ہے. اس میں بات کو پورے یونیک اور پورے یونیک انداز میں، جو آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اشعار زبان سے عام ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی روانی کے ساتھ ایک نقطے کی اور کام کی بات کو شعر میں باندھنا یہ کافی مشکل کام ہے. اور آج کل کے شعراء عموماً جو آپ کو ٹک ٹاک سٹائل کے شعراء ملتے ہیں، یا جو ایک مصرے اور ایک شعر پر کھڑے شعراء ملتے ہیں، ان کے پیچھے نالج بیس نہیں ہے، مطالعے کی ایک وسعت نہیں ہے شاید، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں بالکل اگر وہ مطالعہ اپنا زیادہ وسیع کر لیں، تدبر کریں، مشاہدے پر غور کریں، تو شعر کو جلد بازی میں نہ کہیں، شعر کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. بالکل بہترین بات. آپ مجھے اپنی ایک غزل سنائیے گا جس کا پہلا شعر تو ایک میں نے آپ کو سنا دیا تھا شروع میں جب تعارف کروا رہا تھا. اچھا، ایک شعر آپ نے سنایا تھا. چلیے میں وہ سنا دیتا ہوں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو کوئی دوسرا شخص دبانا شروع کرے اور دباتا رہے، چاہے سسٹم کے اندر، چاہے گھر کے اندر، چاہے ایک ورک پلیس کے اوپر، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس نے پھر ریوالٹ کر لیا. تو مطلع جو ہے وہ اسی بات کے بارے میں کہ دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص، دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، لاجواب. حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص، میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں. وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص، اور جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا.
بس اسی ضد میں گنوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے، کار بیکار زمانہ میں بھلایا ہوا شخص. کیا بات ہے. اور کیا عجب خوان مقدر ہی اٹھا کر پھینکے، ڈانٹ کر خوان مقدر سے اٹھایا ہوا شخص. اور اس کا مقطع دیکھیے کہ اپنی آشفتہ مزاجی کا کروں کیا نیر، روٹ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص. کیا بات. روٹ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص. میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص. جناب یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے زبان سے، آپ کے قلم سے، آپ کے تخیل میں جو الفاظ ہیں اور وہ زبان زد عام ہو جائیں. میرے خیال ہے یہ ہر کسی کو جو ایسی سہولت، ایسی نعمت نصیب نہیں ہوتی کہ قدرت انہیں ایسے الفاظ دے اور جو ہر انسان کے بس یہ عطا ہے، اور اس عطا پر شکر گزاری واجب ہے. بالکل. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کافی کنفیوز نظر آتے ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے، اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. تو اس حوالے سے آپ انہیں کیا کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ کیا کریں اور کس فیلڈ میں جائیں اور کس شعبے کو ذریعہ معاش بنائیں، یہ ساری باتیں انہیں باہر سے کوئی نہیں بتائے گا. اس بات کا جواب حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کی دنیا کا سفر کریں، اپنے ماضی پہ، بچپن پہ نگاہ ڈالیں. آپ کو کیا پسند تھا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو کئی دفعہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اپنے ذہن کے مطابق نہ ایجوکیشن لائن لے پائیں، لیکن ایجوکیشن لائن کو فراموش کر کے آپ اس طرف کو چلیں جس طرف آپ کا دل آپ کی رہنمائی کرے. اپنے اندر کئی دفعہ ایسا کریں. میں ایک تجربہ بتاتا ہوں آپ کے ناظرین کو. مثال کے طور پہ میرا نام شہزاد ہے. آپ اپنے اندر کے شہزاد کو باہر نکالیں اور سامنے کرسی پہ بٹھائیں. کیا خوبصورت ہے. کرسی پہ بٹھا کر اس سے پوچھیں شہزاد آپ چاہتے کیا ہو. کیا بات ہے. اسے چائے پیو یار آج کھل کے بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو. یہ آپ کا خود سے مکالمہ چل رہا ہے. پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے خواب کیا تھے، میرا جھکاؤ کس طرف تھا، میرے اندر کی جو اپج ہے میں کیا ہوں، کیا چاہتا ہوں. وہ ویڈیوگرافی کی طرف تھی، وہ ٹیچنگ کی طرف تھی. اچھا مجھے تو جنگل پھول پسند تھے تو میں تو محکمہ جنگلات میں جانا چاہتا تھا. مجھے تو نہر اور پانی پسند ہے، میں محکمہ انہار میں جانا چاہتا تھا. مجھے سافٹ ویئر سے بہت دلچسپی. کیا خوبصورت وہ آپ کو خود کہے گا. تو آپ اپنے اندر کے شہزاد کو، اپنے اندر کے احسن کو، اپنے اندر کے عامر کو باہر نکال کے دوسری بہترین انداز ہے اپنے آپ کو جاننے کا. ہاں بھائی آپ اچھا یار آج نا مجھے کھل کے بتا دو آپ چاہتے کیا ہو. کیا بات ہے. تو وہ پھر آپ کو بتائے گا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، قدرت نے ہمیں کسی نہ کسی صلاحیت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس صلاحیت کا ہمیں کئی دفعہ خود بھی پتہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنے اندر کے انسان سے پوچھیں جہاں آپ خوش ہوں، جہاں پر آپ ترقی کر سکیں، جس چیز کے بارے میں علم، جس چیز کے بارے میں دلچسپی آپ کے اندر رکھ دی گئی ہے، اسے ڈسکور کریں، اسے سامنے لائیں. آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ساتھ ساتھ آپ کا کام. بالکل جناب، کیا خوبصورت پیغام دیا آپ نے کہ جب اپنے آپ سے گفتگو کرنی ہے تو خود کو آبزرور کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر دیکھیں اور اپنے ہی آپ کو اپنے سامنے بٹھائیں. جی. کیا خوبصورت انداز ہے خود کو ڈسکور کرنے کا. میں نے ایسا کیا تھا. آرمی میں کیریئر بلڈ کرنا خاصا مشکل کام ہے، اور جب اس طرف توجہ ہو تو پھر کسی اور طرف آدمی کی توجہ نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا، تو افطار کے بعد میں نے اپنے اندر کے شہزاد کو باہر نکال کے سامنے کرسی پہ بٹھایا. 2 کپ چائے مجھے، لو یار ایک تم پیو. آج مجھے بتا دو تم نے کس طرف جانا ہے، تم نے اس طرف ایکسیل کرنا ہے یا اس طرف ایکسیل. اس نے کہا دونوں طرف کرنا ہے. اندر سے جواب آیا کہ آپ نے اس طرف کرنا ہے. صحیح، بہترین جناب. بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف لمحات میں سے کچھ ساتیں ہمیں دی اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنے مفید تجربات سے نوازا. اور آپ کا جو پیغام اینڈ پہ مجھے سننے کو ملا، جو آپ نے تجویز کیا کہ اگر آپ نے خود کو جاننا ہے تو اپنے اندر کو نکال کر اپنے سامنے بٹھائیں اور اسے 1 کپ چائے پیش کریں اور خود بھی چائے پئیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ بھائی کدھر جانا ہے، کیا ارادے ہیں تیرے. بہترین جناب. ناظرین، یقیناً آپ کو بھی آج کی جو
नशिस्त होगी, मुनफरिद ही लगी होगी। आपको इससे सीखने का बहुत मौका मिला होगा, बहुत इससे आप सीखेंगे और यकीनन आपको अगर कोशिश करें तो अगर अब आप अपने जो आपके अंदर बंदा बैठा है उसको चाय पेश करें और उसके बाद उससे पूछें कि भाई आप क्या चाहते हैं। आपके लिए किसी नए एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।